اسرائیلیوں کے لیے سنوار ایک ڈراؤنا خواب تھے۔ اسرائیلی فوج کے چیف ترجمان ریٹائرڈ ایڈمرل ڈنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ آپ کی میزبان فائقہ حسین آج ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں۔ جو نیا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یحییٰ سنوار 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ جمعرات کو اسرائیل نے کہا کہ غزہ میں اس کے فوجیوں نے سنوار کو ہلاک کر دیا ہے۔ حماس نے ان کی موت کی فوری طور پر تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے حماس کو پورے خطے میں ایران اور اس کے دوسرے اتحادیوں کے قریب لانے پہ کام کیا۔ انہوں نے جو جنگ بھڑکائی اس کی لپیٹ میں حزب اللہ بھی آ گئی۔ یعنی کہ اب جاننا ہے کہ حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار کون تھے، جو کہ بہت ہی ایک ماسٹر مائنڈ، ماسٹر پلان سمجھے جاتے تھے۔ یحییٰ سنوار حماس کے وہ لیڈر تھے جنہوں نے گزشتہ برس اکتوبر میں اسرائیل پر ایسے حملے کا کلیدی منصوبہ تیار کیا تھا جس نے دنیا کو چونکا دیا اور ایسی تباہی کو جنم دیا جو ابھی تک پھیل رہی ہے اور جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ جمعرات کو اسرائیل نے کہا کہ غزہ میں فوجیوں نے سنوار کو ہلاک کر دیا ہے۔ حماس کی جانب سے ان کی موت کی فوری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ اس پر اسرار شخصیت کے جنگی محاذ کے دونوں اطراف لوگ خوفزدہ تھے۔ انہوں نے حماس کے مسلح سنگ کے سربراہ محمد زیف کے ساتھ مل کر جنوبی اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کا حیران کن حملہ تیار کیا تھا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے جولائی میں جنوبی غزہ میں ہونے والے اس فضائی حملے میں زیف کو ہلاک کیا ہے، جس میں 70 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ میں جنگ کی رفتار کے تعین کے لیے 61 سال حماس رہنما سے بڑی کوئی بھی شخصیت نہیں تھی۔ جنونی، نظم و ضبط اور آمرانہ مزاج کے حامل سنوار سامنے آنے والے ایک تجربہ کار عسکریت پسند تھے۔ انہوں نے اسرائیلی جیلوں میں گزارے برسوں میں عبرانی زبان سیکھی اور اپنے دشمن کا بغور مطالعہ کیا۔ حماس کے جلا وطن رہنما اسماعیل ہنیہ ایران کے دورے کے دوران ایک دھماکے میں مارے گئے، جن کا الزام اسرائیل پر عائد کیا گیا۔ اس کے بعد فوراً سنوار کو ہمار کے لیے اعلیٰ رہنما کے طور پر ان کی جگہ لینے کے لیے منتخب کیا گیا، اگرچہ وہ غزہ میں رپوش تھے۔ سنوار جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں شامل تھے۔ ان کا ایک مقصد اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کی رہائی قریباً اسی معاہدے کی طرح حاصل کرنا تھا جس کے تحت وہ خود ایک عشرے سے زیادہ تر عرصہ قبل رہا ہوئے تھے۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد یحییٰ سنوار حماس کے سربراہ نامزد ہوئے۔ سنوار نے اپنی عسکریت پسند تنظیم حماس کو پورے خطے میں ایران اور ان کے دوسرے اتحادیوں کے قریب لانے پر کام کیا۔ انہوں نے جو جنگ بھڑکائی اس کی لپیٹ میں حزب اللہ بھی آ گئی اور اس کے نتیجے میں لبنان پر اسرائیل کا ایک اور حملہ ہوا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان پہلی بار فائرنگ کا براہ راست تبادلہ ہوا اور تنازع میں مزید توسیع کے خدشات پیدا ہوئے۔ اسرائیلیوں کے لیے سنوار ایک ڈراؤنا خواب تھے۔ اسرائیلی فوج کے چیف ترجمان ریٹائرڈ ایڈمرل ڈنٹ ہنگاری کے داعش گروپ کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں ایک ایسا قاتل قرار دیا جس نے پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ حماس داعش سے بھی بدتر ہے۔ سنوار نے، جو ہمیشہ سے ایک باغی تھے، اپنی چند عوامی تقریروں میں سے ایک اسرائیل کو اپنے قتل کی دعوت دی اور اپنے غزہ میں ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں اس اجلاس کے بعد گھر واپس جاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں سے محافظہ کیا اور سڑکوں پر لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لی۔ فلسطینی کا احترام کیوں کرتے تھے؟ یعنی کہ جو سنوار تھے وہ فلسطینیوں کا احترام کیوں کرتے تھے؟ فلسطینی ان کا احترام اس لیے کرتے تھے کہ وہ اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیرون ملک زیادہ آرام سے رہنے والے حماس کے دوسرے رہنماؤں کے برعکس غربت زدہ غزہ میں اپنا قیام جاری رکھا، لیکن غزہ میں جہاں عوامی اختلاف کو دبایا جاتا ہے اس کے لیے شدید خوف بھی پایا جاتا تھا۔ خان یوسف کا قصاب حماس کی کچھ سیاسی قیادت کی طرف سے پیدا کی گئی میڈیا دوست شخصیات کی برعکس سنوار نے کبھی کوئی پبلک امیج بنانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے کے متبع فلسطینیوں کے ساتھ اپنے وحشیانہ سلوک کی وجہ سے خان یوسف کے قصاب کے نام سے معروف تھے۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ سنوار کی پیدائش اور خاندان۔ سنوار 1962 میں غزہ کے خان یوسف پناہ گزین کیمپ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو ان لاکھوں فلسطینیوں میں شامل تھے جنہیں 1948 کی جنگ کے دوران اس علاقے سے نکالا گیا۔ جواب اسرائیل ہے۔ وہ حماس کے ابتدائی رکن تھے جو 1988 میں اخوان المسلمون کی فلسطینی شاخ سے
इस वक्त पड़ी थी जब मसूर पट्टी पर इसराइली फौजी कब्जा था। सिनवार ने ग्रुप के बानी शेख अहमद यासीन को कायल किया कि एक मज़ाहमती तंजीम के तौर पर कामयाब होने के लिए हमास को इसराइल के मकबरों से पाक करने की जरूरत है। उन्होंने एक सिक्योरिटी विंग कायम किया और इस वक्त मौजूद के तौर पर मारूफ थे, जिसकी क़ियादत सिनवार करते थे। 4 बार उम्र कैद की सजा। 1980 के अशरे के आखिर में जब इन्हें इसराइल ने गिरफ्तार किया तो तफ्तीश के दौरान उन्होंने इसराइल के 12 मुस्तबा कारिंदों को हलाक करने का एतराफ किया। उन्हें आखिरकार इन जराइम के लिए, जिनमें 2 इसराइली फौजी के अगवा और हलाकत का जुर्म शामिल था, 4 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसराइल की शन बीट सिक्योरिटी एजेंसी के महकमा तहकीकात के मुताबिक डायरेक्टर को भी, जिन्होंने सिनवार से पूछगीछ की थी, उनके लिए एतराफी बयान का जिक्र करते हुए जो इन्हें सबसे ज्यादा नुमाया लगा, कहा कि सिनवार ने एक शख्स को अपने ही भाई को जिंदा दफन करने पर मजबूर किया क्योंकि उस पर इसराइल के लिए काम करने का शोबा था। कोबी ने कहा कि जब उन्होंने हमें ये वाकया सुनाया तो उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। हमास के कैदियों के लीडर लेकिन साथी कैदियों के लिए सिनवार एक कशमाती और ज़हीन शख्स थे जो तमाम सियासी धड़ों के कैदियों के लिए कुशादा दिल थे। वो हमास के सैकड़ों कैदियों के लीडर बन गए। उन्होंने हालात को बेहतर बनाने के लिए हड़तालें मुनज़्ज़म की। उन्होंने अब्रानी ज़बान सीखी और इसराइली माशरे का बगौर मुताला किया। वो साथी कैदियों को खाना खिलाने और कफाना बनाने के लिए मारूफ थे। वो पनीर से तैयार किया जाता था। अनवार यासीन नामी एक लेबनानी शहरी ने, जिसने तकरीबन 17 साल इसराइली जेलों में गुजार के कहा कि जेल के अंदर एक लीडर होने की वजह से सिनवार को मुज़ाकरात और बातचीत का तजर्बा मिला और वो दुश्मन की ज़हानियत और उस पर असर अंदाज होने के तरीके को समझ गया। यासीन ने बताया कि सिनवार हमेशा उनके साथ एहतराम के साथ पेश आए, हालांकि वो लेबनानी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जिसका स्कॉलर असूल अमास के नजरिए से मुतादिम था। हिरासत के दौरान नोवेल की तसनीफ। अपनी हिरासत के सालों के दौरान सिनवार ने 240 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नावल हेस्टेड एंड दी कॉल्स लिखा। इनमें 1967 की मशरकी वस्ती की जंग से लेकर 2000 में दूसरे इन्फाद तक फलस्तीनी माशरे की कहानी बयान की गई। इसराइल पर हमला करने वाली अस्करी तंजीम हमास कैसे कायम हुई। सिनवार ने नोवेल के आगाज में लिखा, ये मेरी जाती कहानी नहीं है और न ही ये किसी मखसूस शख्स की कहानी है। इस हकीकत के बावजूद तमाम वाकयात सच्चे हैं। सिनवार 2008 में तिल एब के एक अस्पताल में इलाज के बाद एक शदीद किस्म के दिमागी कैंसर से जिंदा बच गए। वजीर आजम बंजामिन नेतन्याहू ने 2011 में इन्हें तकरीबन 1000 दूसरे कैदियों के साथ एक इसराइली फौजी गिलियाद देश के बदले रहा किया था, जिन्हें हमास ने सरहद पर छापे में पकड़ा था। मोहलिक हमलों में मुलविस होने के इल्जाम में कैद दर्जनों कैदियों को रहा करने पर नेतन्याहू पर तनकीद की गई। सिनवार ने हमास की सियासी क़यादत और उसके अस्करी विंग्स की किसाम ब्रिगेडियर्स के दरमियान करीबी राब्ता कायम किया। वो अपनी बेरहमी की वजह से मारूफ हुए। इनके बारे में वसी पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि 2016 में इक़्तिदार की अंदरूनी रस्साकशी में हमास के एक और आला कमांडर महमूद के कत्ल के पीछे उनका हाथ था। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह 2017 में वो गजा में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह मुंतखब हुए। सिनवार ने इस्माइल हनिया के साथ मिलकर लिबनान की हिजबुल्लाह समेत ईरान और उनके इत्तेहादियों के साथ ग्रुप को दोबारा जोड़ने के लिए काम किया। उन्होंने हमास की अस्करी ताकत को मजबूत बनाने पर भी तवज्जो दी। हमास के रहनुमा यहया सिनवार की हलाकत इसराइल, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छा दिन है। अक्टूबर 2023 के हमले को अंजाम देने वाले फलस्तीनी अस्करियत पसंदों ने तकरीबन 1200 अफराद को हलाक किया है, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे और तकरीबन 250 को अगवा कर लिया है, जिसने इसराइल की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को चौकस कर दिया और इसराइल के नाकाबिल तस्कीर होने के तासुर को पारा पारा कर दिया है। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में इन तनाज़ा में 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और गजा एक खंडर बन गया है, जबकि लाखों लोग बेघर और आबादी का बड़ा हिस्सा फाका कशी के दहाने पर पहुंच गया है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि याह्या सिनवार हमास के समझौता न करने वाले सरबराह जिन्होंने इसराइली कैद में 22 साल गुजारे थे। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी फौज ने गजा में हमास के सरबराह याह्या सिनवार को एक कार्रवाई के नतीजे में हलाक कर दिया है। इसराइल के वजीर खारजा ने याह्या की हलाकत का ऐलान किया है और इस ज़मन में हमास की जानिब से फिलहाल कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। इसराइल पर हमास के हमले के फौरन बाद इसराइली फौज के तर्जमान डेंटल हगारी
سنواری نے اعلان کیا تھا کہ یحییٰ سنوار کمانڈر اور اب موت ان کا مقدر بنے گی۔ اس طرح اسرائیل کے آرمی چیف ہزاری حلوی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایک گھناؤ حملے کا فیصلہ یحییٰ سنوار نے کیا تھا، لہٰذا اب موت ان کا اور ان کے کمانڈر کے نیچے کام کرنے والے تمام افراد کا مقدر بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یحییٰ سنوار کا جو بچپن اور گرفتاریاں تھی 61 برس کے تھے اور انہیں عرف عام میں ابو ابراہیم کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یوسف کے ایک پناہ گزین کیمپ میں جو پیدا ہوئے تو ان کے والدین کا تعلق اسکلان سے تھا اور انہیں القبہ یعنی اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں سن 1948 میں بڑے پیمانے پر جبر اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ان کے جو جیل میں تھے انہوں نے اپنا ٹائم بہت اچھے سے گزارا۔ اس کے بعد ان کی اس وقت تک اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا قبضہ ختم کر دیا تھا اور اس پر حماس کا کنٹرول تھا۔ یہ الیکشن جیتنے اور اپنے حریف یاسر عرفات کی جماعت الفتح پارٹی کو غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر ختم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اس دوران الفتح پارٹی کے معتدل کارکنوں کو عمارتوں کے اوپر سے نیچے پھینکا گیا۔ نظم و ضبط کی پابندی۔ مائیکل کے مطابق جب السنوار غزہ واپس گئے تو انہیں فوری طور پر بطور رہنما تسلیم کر لیا گیا۔ اس کا زیادہ تعلق اس بات سے تھا کہ انہوں نے حماس کے بانی لیڈر کے طور پر نام کمایا تھا اور انہیں اپنی زندگی کے 22 سال جیل میں گزارے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ یہ وہ شخص ہیں جس نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا اور وہ ایک ہی وقت میں بہت ظالم مزاج اور پرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔ یاری کا کہنا ہے کہ انہیں اچھی تقریر کرنی نہیں آتی، لیکن جب وہ عوام سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہجوم سے ہی کوئی بول رہا ہے۔ یاری کا کہنا تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے فوراً بعد السنوار نے فوری طور پر عزیز الدین القسام بریگیڈیئر اور چیف آف سٹاف مروان عیسیٰ سے اتحاد کر لیا۔ سن 2013 میں انہیں غزہ میں حماس کے سیاسی بیورو کارکن منتخب کیا گیا، جس کے بعد سن 2017 میں ان کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سنوار کے چھوٹے بھائی محمد نے بھی حماس کے لیے اہم کردار ادا کیے۔ وہ اسرائیل کی جانب سے متعدد قاتلانہ حملوں میں بچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن پھر حماس نے سن 2014 میں ان کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ اس حوالے سے ایسی میڈیا رپورٹس بھی سامنے آئی کہ وہ اب بھی زندہ ہیں اور حماس کے عسکری شعبے میں متحرک ہیں اور غزہ میں سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں اور ممکنہ طور پر 7 اکتوبر کے حملوں میں بھی کردار ادا کر چکے ہیں۔ تاہم ان حوالے سے تاحال کچھ واضح نہیں ہوا ہے کہ یحییٰ سنوار کے چھوٹے بھائی محمد سنوار ابھی بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ سنوار کی مبینہ پرتشدد فطرت کے باعث انہیں خان یوسف کا قصاب کا نام دیا گیا۔ یاری کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو نظم و ضبط کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ سنوار کے حکم کے عدلی کریں تو یہ اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے مترادف ہوگا۔ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ سن 2015 میں حماس کمانڈر محمود اشتوائی کی قید، ان پر تشدد اور قتل کے ذمہ دار تھے۔ محمود الاشتوائی اور پر بدعنوانی اور ہم جنس پرستی کے الزامات عائد کیے گئے۔ اس کے ساتھ اسرائیل کا پچھتاوا اور ایران سے قربت۔ اسرائیلی ڈیفنس اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں سے اکثر کا یہ بھی ماننا ہے کہ سنوار کو یرغمالی اسرائیلی فوج کے بدلے جیل سے چھوڑنا اور سنگین حماقت تھی۔ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ انہیں یہ کہہ کر تحفظ کا جھوٹا احساس دلوایا گیا کہ حماس کو معاشی طور پر مضبوط کر کے مزید ورک پرمٹ دے کر تحریک کی۔ یاری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جو فلسطین کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ وہ غزہ میں لوگوں کے معاشی صورتحال بہتر کرنے اور انہیں سوشل سروس دینے کے حق میں نہیں ہے۔ سن 2015 میں امریکہ کی وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر سنوار کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ مئی 2021 میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں ان کے گھر اور دفتر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اپریل 2022 میں ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں انہوں نے لوگوں کو کسی بھی طرح سے اسرائیل پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ سنوار ایران سے بھی خاصے قریب تھے۔ ایک شیعہ ملک اور ایک سنی تنظیم کے درمیان اتحاد کبھی بھی واضح نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا ایک ہی ہدف ہے کہ وہ یہ کہ اسرائیل کو ختم کرنا ہے اور یروشلم کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کروانا ہے۔ یحییٰ سنوار نے سن 2021 کی تقریر میں ایران کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نہ ہوتا تو فلسطین میں مزاحمت موجود صلاحیتوں پر نہ چلائی جا سکتی۔ لوارٹ کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوتے ہیں تو یہ بڑا نقصان ہوگا، لیکن ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا اور اس کے لیے بھی انتظام موجود ہے۔ یہ ویسا نہیں جیسے اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنا تھا۔ حماس میں دیگر سیاسی عسکری رہنما موجود ہیں۔ اسی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔